بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رضا سید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ اسلام آباد سے حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا اختتام ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، آج عنوان تو ہمارا کچھ اور ہے، لیکن پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں ہمارے سامنے آئیں، اس بارے میں تجزیے سے گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں اور اس کے بعد اہم ترین خبر کی طرف اور اس کے تجزیے کی طرف چلیں گے۔ مواصلاتی رابطے پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، جبکہ مواصلاتی رابطے پر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی محترمہ نصرت واحد صاحبہ۔ مواصلاتی رابطے پر ہی ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما سید حیدر عباس رضوی بھی اب سے چند لمحوں کے بعد ہوں گے، لیکن گفتگو کا آغاز اسٹوڈیو میں موجود بیورو چیف اسلام آباد جناب متین حیدر صاحب سے ہوگا۔ شکریہ متین حیدر صاحب، تازہ ترین خبر جو کچھ دیر پہلے جاری ہوئی، پتہ چلا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان جو ایک مدت سے وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کے منصب جلیلہ پر فائز تھیں اور اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہی تھیں، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کے مطابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، جو کہ سابق ڈی جی بھی رہ چکے ہیں آئی ایس پی آر کے، ان کو یہ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ سینیٹر شبلی فراز، جو کہ قائد ایوان ہیں سینٹ میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر گزشتہ 5 سال سے سینٹ میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، ان کو وفاقی وزیر اطلاعات کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ کیا پس منظر ہے اس کا متین حیدر صاحب؟ کیا کرونالوجی آف ایونٹس ہے؟ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو آپ نے پس منظر پوچھا تو پس منظر اس کا یہ کہ کم و بیش صلاح مشورے ایک مہینے سے جاری تھے اور وزیر اعظم نے مختلف وزراء کے ساتھ مشاورت بھی کی اور ان کو پیشکش بھی تھی کہ وہ وفاقی وزارت اطلاعات کا منصب سنبھال لیں، لیکن جو ہے مختلف وزراء نے جو اس سے معذرت کی تھی کہ وہ اس موقع کے اوپر، یعنی وزیر اطلاعات بن کے انتہائی اہم چیلنجز کے اوپر حکومت کا بیانیہ میڈیا کے سامنے پیش کرنا اور میڈیا کی طرف سے تند و تیز سوالات اور تنقید کا سامنا بھی کرنا صبر و تحمل کے ساتھ، تو اس صورتحال میں بہت سارے وزراء کے ساتھ وزیر اعظم کی گزشتہ کئی دنوں کے ساتھ ون آن ون، آپ کے نالج میں ہوگا، گزشتہ 2 ہفتے سے وزراء کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی اور اس میں پرائم منسٹر یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ وہ وزیر اطلاعات کا منصب تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا اس میں نقطہ جو ہے وہ اگر ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو عاصم سلیم باجوہ کی تعیناتی ہے ایز معاون خصوصی وزیر اعظم کے طور پہ، تو اب عاصم سلیم باجوہ کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک بیسٹ منجا ہوا تجربے کار میڈیا مینیجر مل گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ 2 عہدے کیوں رکھے گئے ہیں، اس کی آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے اس میں کہ جو فائل ورک ہوگا اور پالیسی میٹرز ہوں گے، بطور وفاقی وزیر شبلی فراز صاحب وہ وزارت اطلاعات میں سر انجام دیں گے، اگرچہ کہ وہ میٹنگز میں بھی بیٹھیں گے، لیکن فرنٹ پر آ کے پرائم منسٹر کے ساتھ جب بھی ان کے میڈیا انٹریکشنز ہوں گے، میڈیا اسٹریٹجی میٹنگ ہوگی، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب وزیر اعظم کی معاونت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اگرچہ کہ وفاقی وزیر بھی بیٹھیں گے، لیکن اب وزیر آپریشنل مینجمنٹ جو ہے آپریشنل مینجمنٹ باجوہ صاحب کے پاس ہوگی، جسے کہتے ہیں میڈیا اسٹریٹجی کیا ہونی ہے، کیسے بیانیہ ہینڈل کرنا ہے، اور اس میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو پلس پوائنٹ ہے اپنا رضا صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ اینکر، رپورٹر، ایڈیٹر سے لے کے مالکان تک ان کے ذاتی مراسم ہیں اور میڈیا کے اندر ان کی بے پناہ جسے کہتے ہیں پینیٹریشن ہے، ذاتی تعلقات ہیں۔ تو جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آپ نے گزشتہ دیکھا، جب سے یہ لاک ڈاؤن اگر ہم 15-16 مارچ سے چلیں تو کئی میڈیا کے جتنے انٹریکشنز ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے اوپر وہ بہت ناخوش بھی تھے، اور فردوس عاشق اعوان کئی دفعہ یہ کہہ چکی تھی کہ پرائم منسٹر جو ہیں میڈیا انٹریکشن سے خوش نہیں ہیں، اور گزشتہ 4 میڈیا انٹریکشنز میں میڈیا نہیں بلایا گیا، اس لیے کہ وزیر اعظم جو صحافی تھے، اینکرز تھے، جو رپورٹرز تھے، ان کی طرف سے سخت سوالات کسی بھی طور پہ لینے، یعنی معاملات کو خوش اسلوبی سے نہیں ہینڈل کیا جا سکا۔ اب اگر اس کے ہم پولیٹیکل اینگل کے اوپر آئیں تو بہت اہم نقطہ ہے، چونکہ آپ کا ماشاءاللہ جو ٹاک شو ہے وہ زیادہ پولیٹیکل اینگل کا ہے۔ کرونا سے پہلے اور کرونا کے دوران بھی بگننگ کے دنوں میں، لاک ڈاؤن کے دنوں کا غلط استعمال اور ممکنہ طور پر کچھ مس مینجمنٹ کی جی یہ بھی تھی، لیکن پہلے میں پولیٹیکل والی سائٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو
پولیٹیکل ٹمپریچر تھا پاکستان میں وہ بہت ہائی ہو رہا تھا. اچھا. اب آپ دیکھیے کہ شبلی فراز اور عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ نہ شہباز شریف کے اوپر اور نہ ہی وہ بلاول کے اوپر وہ تابڑ توڑ حملے کریں گے جس طرح فردوس عاشق اوان کیا کرتی تھی. پچھلے کئی ماہ سے ملک کا سیاسی ماحول بہت گرم ہو چکا تھا. اگرچہ کہ فردوس عاشق اوان کئی اعتبار سے وزیر اعظم کی پسندیدہ تھی کہ چونکہ وہ بہت زوردار اور جارحانہ جوابات دیتی تھی، لیکن اب یہ طے کیا گیا ہے اندر کہ اب سیاسی ماحول میں تلخی نہیں رکھی جائے گی. اچھا. اور یہ تلخی جو ہے ختم کرنے کے لیے میڈیا ٹیم میں تبدیلی لائی گئی. اور آپ کا یہ جو والا سوال کہ اختیارات کا ناجائز استعمال، تو یہ ابھی بھی ہمیں ایک مراسلہ موصول ہوا ہے جس میں ایک لمبی طویل فہرست ہے، اس میں جو ہے بہت سارے چیزیں، لیکن یہ نامناسب ہوگا کہ ان سے گفتگو کیے بغیر. اچھا، آپ نے اس کا مطلب ہے وہ پیزے نہیں کھائے جن کا ذکر جی وہ پیزے ہم نے نہیں کھائے جو 63 پیزوں کا بھی ذکر ہے. جی 63 پیزوں کا ذکر ہے سوشل میڈیا پہ چلنے والے، اور اس کے علاوہ بہت ساری بھرتیوں کا ذکر ہے، 4-5 گاڑیوں کا ذکر ہے، 9-10 سرکاری ملازمین کا ذکر ہے جو ان کی ڈسپوزل کے اوپر تھے. متین حیدر صاحب، اب اس صورتحال میں جبکہ ٹھیک ہے یہ ایک عمومی عوامی رد عمل بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا صاحب اقتدار سے، تو عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اپنی اس ٹینیور کے دوران جن لوگوں کو ناراض کیا ہو تو وہ یہ پیزا ٹائپ کی خبریں انہوں نے چلا دی ہوں، تو اس کا تو پورا امکان موجود ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ کیا آپ ایک ایسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر زیادہ پولیٹیکل میچورٹی کا اور زیادہ پروفیشنلزم کا دور شروع ہونے والا ہے وزارت اطلاعات کے حوالے سے؟ جی بالکل، بڑا اہم بالکل پہلو آپ نے ہائی لائٹ کیا. بالکل، ایک تو سیاسی میچورٹی آئے گی اور یقینی طور پہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینٹ میں قائد ایوان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کسی منسٹری کو سنبھالنا، کسی منسٹری کو ہیڈ کرنا، وزیر فل فلیج بننا، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی. اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے بہت ساری پارلیمانی کمیٹیز میں رہ چکے ہیں، لیکن بطور منسٹر ان کے لیے یقینی طور پہ بہت بڑا ڈائریکٹ بیوروکریسی سے وہ ڈیل کریں گے. پھر پرائم منسٹر صاحب کے ہاں جو میڈیا اسٹریٹجی اور میڈیا چیفز کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ وہ شرکت کریں گے. تو یقینی طور پہ ہم وزارت اطلاعات کا کلچر تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگرچہ کہ فردوس عاشق اوان وہ بھی بہت متحرک تھیں، لیکن ان کا سیاسی اثر و رسوخ زیادہ تھا، چونکہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کے دور میں وہ وزیر اطلاعات رہ چکی ہیں. ان کا پرانا تجربہ، اور پھر جنرل مشرف کے دور میں وہ پارلیمانی سیکرٹری رہ چکی بھی تھیں. تجربے کے اعتبار سے تو ان میں کمی نہیں تھی، لیکن ابھی شبلی فراز صاحب کا وفاقی وزیر کے طور پہ آنا مکمل طور پہ لب و لہجہ بدلے گا. جو وزارت اطلاعات کے اندر ان کی فل فلیج، چونکہ اب وہ فل با اختیار وزیر کے طور پہ بیٹھیں گے، وہ معاملے خصوصی نہیں ہیں. تو اب وہ جتنے وزارت اطلاعات کے مؤخر ہوئے پالیسی میٹرز، فیصلے، تمام تر چیزیں اب بہت تیزی کے ساتھ آگے چلیں گی اور سیاسی مداخلت کم ہوگی. چونکہ شبلی فراز خود ایک بہت اپ رائٹ قسم کے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، تو وہ یقینی طور پہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے خلاف ضابطہ، کوئی اپوائنٹمنٹ، کوئی تقرری، کوئی تبادلہ جو بعد میں ان کے خلاف ایک پروفائل کے طور پہ چیز بہت محتاط انداز میں چلیں گے. شبلی فراز صاحب کے حوالے سے متین حیدر صاحب ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں کچھ تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ آپ کے سامنے ناظرین سے شیئر کر لیتا ہوں. ندیم ملک صاحب کا شو تھا، اس میں یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ندیم ملک صاحب کے شو میں سما پہ میں بھی مہمان تھا اور پینل میں محترم جناب شبلی فراز صاحب بھی موجود تھے. گفتگو کے دوران کوئی معاملہ درپیش تھا جس کے اوپر شبلی فراز صاحب کو اپنی پارٹی کا موقف دینا تھا، اور وہ اپنے ساتھ ڈان اخبار کی کاپی لے کر آئے ہوئے تھے، اور ڈان اخبار کی اس کاپی کو انہوں نے میز پہ سامنے رکھا اور اس کی خبر کے اوپر انہوں نے کھل کر اپنے پارٹی کے خیالات کا اظہار کیا. پروگرام ختم ہونے کے بعد شبلی فراز صاحب سے میں نے کہا کہ حضور یہ بڑی تیاری کے ساتھ آپ آئے اور یہ کیا تھا معاملہ، اس کی کچھ پس منظر بتائیں. تو انہوں نے مجھے جو پس منظر بتایا اس سے مجھے اندازہ ہوا اور میرے دل میں ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا کہ جناب پروگرام شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے ان کو اس پروگرام میں جانے کے لیے کہا گیا تھا، اور صرف ان کو ایک فون میسج میں کہا گیا تھا کہ جی فلانی خبر پہ آپ نے جا کے اور حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنا موقف دینا ہے وہاں پہ. اور وہ اس 10 منٹ کے نوٹس پہ اخبار لے کے چلے آئے پروگرام میں بغیر کسی اس نوعیت کی تیاری کے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جی وہ بہت ہی ڈیپینڈیبل عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، اور وہ کسی بھی سچویشن میں ان کو آگے کر دیا جائے تو وہ چلے جاتے ہیں اور گھبراتے نہیں ہیں. تو اس حساب سے اس تجربے کی بنیاد پہ یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ جی بالکل. اور ابھی عاصم باجوہ صاحب کو اس لیے معاون خصوصی لگایا گیا کہ وہ وزیر اعظم کی بھی معاونت کریں گے اور دوسری طرف شبلی فراز صاحب کی بھی معاونت کریں گے. معاون خصوصی تو ہیں وہ وزیر اعظم کے، لیکن جس طرح کہ چونکہ آپ نے پس منظر کا واقعہ شارٹ نوٹس پہ وہ وزیر بنے،
میڈیا کے جو اس وقت گہرے معاملات ہیں جسے کہتے ہیں انتہائی پیچیدہ جو چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں ان کو سلجھانے میں یقینی طور پہ عاصم سلیم باجوہ نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بہت زبردست ٹینیور ایز ڈی جی ICPR گزارا اور فوج کا امیج اور بہت سارے جو معاملات تھے وہ ان کے اوپر انہوں نے بڑی خوبصورت مینجمنٹ کی. تو اسی لیے وہ شبلی فراز صاحب کی بھی معاونت کریں گے اور حکومت کی بھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی معاونت کریں گے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت اور میڈیا کے درمیان بھی جو تعلقات میں تلخی ہے وہ کم ہوتی بھی نظر آئے گی, اور جو اس وقت بعض میڈیا گروپس کے ساتھ حکومت کی تلخیاں ہیں, عاصم سلیم باجوہ صاحب وہ تلخیاں بھی کم کرائیں گے. تو آگے آنے والے دن حکومت اور میڈیا تعلقات کے حوالے سے رضا صاحب بہت اہم ہیں. یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی, اور کیونکہ ٹریک ریکارڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا اتنا پروفیشنل ہے اور یقینی طور پر ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ابھی اس کو یاد ہے ان کو وہ دور, اور اسی حساب سے ان کا جو ایک عزت اور احترام کا رشتہ, میوچل ریسپیکٹ کا جو رشتہ ان کا میڈیا کے ساتھ رہا ہے, اس کی بنیاد پہ اس بات کا یقینی طور پر قیاس کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے خوش امیدی کے ساتھ کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے آنے کے بعد وزارت اطلاعات کے معاملات کو پروفیشنل انداز سے لیا جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ بھی عین ممکن ہے کہ باجوہ صاحب کے کنڈکٹ کے پیش نظر اور ماضی کے ٹریک ریکارڈ کے پیش نظر ان کا جو رسپانس ہے اس کے اندر بھی ذمہ داری اور میچورٹی کا اضافہ اور گورنمنٹ پریس ریلیشنز میں بہت بہتری آئے گی. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے ہم ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. نصرت واحد صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی. نصرت واحد صاحبہ, آپ سن سکتی ہیں ہمیں؟ جی جی بالکل. نصرت واحد صاحبہ, جو یہ تبدیلی آج بڑی تبدیلی آئی ہے حکومت کی جانب سے, اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گی؟ آپ کی پارٹی کا آفیشل سٹانس کیا ہے, اس تبدیلی کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا صاحب. دیکھیں, یہ ایک چیز اوور ڈیو تھی, جو کافی عرصے سے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ چینج ہونا چاہیے وزیر اطلاعات کو, یا جو بھی اسسٹنٹ تھی معاون خصوصی, وہ چینج ہونا چاہیے. اور آج بہت میرے خیال میں بہت اچھا ڈیسیجن لیا گیا حکومت کی طرف سے کہ نمبر ایک تو یہ کہ شبلی صاحب خود بھی بہت باقاعدگی سے ایک پڑھے لکھے اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں, اور ان کو ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود دا میڈیا. اور جو ڈفرینسز ہیں اسپیشلی ہمارے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے چینلز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہماری بہت ساری اختلافات پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی زبردست ایکٹ کریں گے. آپ نے فرمایا کہ چینلز کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں, اگر میں غلطی پہ ہیلو جی, مجھے لگا آپ نے کہا کہ کچھ چینلز کے ساتھ آپ کی حکومت کے اختلافات ہیں. جی جی, جو مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چینلز پر لوگ اختلافات کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. تنقیدی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی یقیناً سن رہی ہوں گی اس کے اوپر, اور وہ کمنٹ بھی دینا چاہیں گی. جی ڈاکٹر شاہدہ. میں نے آپ کو بتایا جیسے اسٹارٹنگ میں کہ جب PTI کی حکومت بنی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی دن کہا تھا یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, اور وقت نے یہ ثابت کیا, مہر ثبت کر دی کہ نااہل لوگ ہیں جو بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ تبدیلیاں اور یہ جو مستقل تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, اور پھر وہ سلیکٹرز بھی پریشان ہیں کہ جو ان کو لے کر آئے, پھر انہیں اپنے ہی ریٹائرڈ آفیسرانس کو جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے معاملے خصوصی. تو یہ تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے تھے اور ہم نے انہیں سلیکٹڈ کہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ, میں ایک اور آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. میرے پاس ابھی تازہ اطلاع ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان سے, جو کہ سربراہ جمعیت علماء اسلام کے, کہ آج کل پارلیمان کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ اس رابطے کا جو پس منظر ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ ہنگامی صلاح مشورے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے پیپلز پارٹی
پارٹی کی طرف سے. آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو کیا ہے یہ معاملہ اور کس قسم کی کنسرنز ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا ہے. دستور کو عملی شکل دی گئی ہے. جو قائد اعظم کا جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا ان کا صوبائی خود مختاری کے حوالے سے وہ ایک عرصے کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے پہلے 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا, پھر 18th امینڈمنٹ کا بھی صحرا پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جو کہ یونانیمسلی پاس ہوا. اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا اور یا اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی کی جائے گی تو پیپلز پارٹی اس معاملے میں انتہائی سخت موقف رکھتی ہے. وہ تمام جماعتیں جو پارلیمان کا حصہ رہی ہیں جو 18ویں ترمیم کے ساتھ تھی, چاہے وہ پی ایم ایل اچھا قطع کلامی کی میں معذرت چاہتے ہوئے ایک ضمنی سوال رکھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شاہدہ رحمانی آپ کے سامنے. لہٰذا اس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اچھا ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے آئین میں اب تک جتنی مرتبہ بھی ترمیم ہوئی ہے, جس میں 18ویں آئینی ترمیم بھی بہرحال ایک پروسیس کے بعد ہوئی تھی آج سے 10 برس قبل, تو پاکستان کے آئین میں کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے آئین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں؟ کسی بھی ملک کے آئین کو حرف آخر نہیں کہا جاتا اور نہیں سمجھا جاتا. تو جو سوال ذہن میں آ رہا ہے سیاسی طالب علم کی حیثیت سے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے اوپر مزید کسی نظر ثانی کے معاملے کو تھوڑا سا کچھ زیادہ جارحانہ انداز سے نہیں دیکھ رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے صاحب, اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا جارحانہ انداز نہیں ہے. جب ایک ترمیم جو کہ صوبائی خود مختاری بہت سے حلقوں میں پہلے بھی کھٹکتی رہی, جب یہ یونانیمسلی تمام سیاسی جماعتوں نے اسے پارلیمنٹ سے پاس کر لیا تو اس میں مزید ترمیم کی یا کمی بیشی کی میں سمجھتی ہوں ابھی ضرورت نہیں. ابھی تو آپ حکومت اپنا کام کرے. جو اس وقت کرونا سے ملک متاثر ہو رہا ہے, پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, آپ اس پہ اپنی کارکردگی دکھانے کے بجائے جب آپ ہر طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ رپورٹ جو 24 کو آنی تھی اور اس کے بعد ایکشن ہونا تھا, وہ جو آپ کی فارن فنڈنگ کیس تھے یا بی آر ٹی کیسز تھے, وہ تمام کے تمام چیزوں کو چھپانے کے لیے اب حکومت نے کہا کہ 24 کو جو کیس کے بہت بڑے بلند دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے, اپنی صفوں سے نہیں چھوڑیں گے, پہلی دفعہ پی ٹی آئی یہ کرنے جا رہی ہے کہ اب ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا تاکہ قوم کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہم 18 امینڈمنٹ کے حوالے میں سے الجھ جائے. اس وقت کرونا اصل مسئلہ ہے. ملک میں لوگ اگر ہم زندہ رہیں گے, قومیں زندہ بچتی ہیں تو آگے کی اسٹریٹجی بناتی ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, پوری دنیا کرونا پہ لڑی. ہم جو ہے روزانہ نت نئے جو ہے اس طرح کے شوشے, اس طرح کے پروپیگنڈے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم کچھ اور تو کر نہیں سکتے. عملی طور پر تو آپ جو ہے وہ ناکارہ ہو چکے ہیں, نہ تو آپ سے کوئی کام ہو رہا ہے, نہ آپ کا کوئی ویژن ہے, نہ کوئی آپ اس وقت جب کہ اتنی بڑی وبا اس قوم پوری قوم کو ہمیں ایسے نیشن اس سے نبرد آزمائے تو آپ جو ہے اس وقت ایسے مسائل لے کر آ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں نہ تو مناسب وقت. شاہدہ صاحبہ, یہ صرف ملک اور قوم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے دنیا کا مسئلہ ہے. کرونا کوئی ایک صرف پاکستان میں نہیں ہے, جی پوری دنیا اس مسئلے میں ہے, اور لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی پوری اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہیں, باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو لے کے. اچھا نصرت واحد صاحبہ, آپ جاری رکھیے اپنی بات کو. میں صرف اس کے اندر ایک اضافی طور پر ضمنی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کنسیڈریشن کے لیے اس وقت جو ٹائمنگ ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ مجھے متی نظر صاحب کی طرف جانا ہوگا. متی نظر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت, بیورو چیف اسلام آباد. متی نظر صاحب, 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر نئے سرے سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خاصی جارحانہ انٹریکشنز ہم نے دیکھی. بی بی سی کے ساتھ ابھی تازہ ترین ان کی انٹریکشن ہوئی ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہے. سوال یہ ہے کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر کہ جس کی پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ تجربہ رکھتی ہے پاکستان میں, پیپلز پارٹی جو کہ 18ویں آئینی ترمیم کی سب سے بڑی بینیفیشری بھی ہے, وقت نے ثابت کیا, 18ویں آئینی ترمیم کی انیشیٹر بھی ہے, اپروور بھی ہے. آیا اس وقت کہ جب 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈسکشن شروع ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کا ریئیکشن اتنا جذباتی کیوں ہے؟ دیکھیے رضا صاحب, جذباتی نہیں ہے, اور یہ جو رد عمل آیا ہے سخت بہت ہے, یقینی طور پہ آپ سخت کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا. ابھی بھی جو
جس خبر کا آپ نے حوالہ دیا مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اس میں جو اعلامیہ آیا اس میں دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کسی صورت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، یعنی اس ترمیم کے خلاف اگر کوئی بھی کوششیں ہوئیں تو ان کوششوں کو ناکام کیا جائے گا، اور کوئی سمجھوتا تو بنیادی طور پہ نقطہ یہ ہے، اول تو اس کو انڈو کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو جسے کہتے ہیں 2/3 میجورٹی چاہیے، دوسری بات ہے آپ کو اتفاق رائے چاہیے، صوبوں کی طرف سے آپ کو گرین سگنل چاہیے، شوشہ تو چھوڑ دیا پی ٹی آئی کی حکومت نے، لیکن اس پر اتفاق رائے ڈیولپ کرنا وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اپوزیشن نے پہلے ہی اپنا رد عمل دے دیا کہ وہ کسی صورت میں اس پر کوئی کسی قسم کا جو ہے حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے گی، بلکہ اس کی شدید مخالفت کرے گی۔ تو جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی، رضا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پوری پارلیمنٹ میں یہ ترمیم متفقہ طور پر پاس ہوئی تھی، وہ اتفاق رائے ابھی لانا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ممکن ہوگا۔ اس سے ایک نئی ڈیبیٹ، ایک نئی بحث ضرور چل پڑی ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اعتراضات یا آبجیکشنز یا گرے ایریا یہ آئیں کہ صوبے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں، وفاق کی جانب سے جو احکامات دیے جا رہے تھے ان احکامات کو مانا نہیں جا رہا تھا۔ کرونا کے اوپر وفاق اور صوبوں کے درمیان، خاص طور پر سندھ اور وفاق کے درمیان جو چیزیں تھیں وہ آپ نے خود دیکھی، مثالی کوارڈینیشن نہیں ہے، مثالی کوارڈینیشن کیا بہت سخت تناؤ دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد یہ بنیادی طور پہ غور و خوض اور کام شروع کر دیا گیا کہ کچھ ایسی ترامیم مزید لائی جائیں جس سے صوبوں کے اختیارات کم ہوں، تو یہ رد عمل اس کے اوپر آیا ہے۔ تو اپوزیشن کسی بھی طور پر حکومت کا اس معاملے کے اوپر، یعنی اس میں مزید ترمیم لانے کے اوپر قطعاً کوئی ساتھ نہیں دے گی۔ صحیح۔ ہمارے ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کا جو نظام ہے، حکومت کی عملداری کا جو نظام ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے ساتھ جو حکومت کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو کلیدی کردار ہوتا ہے وہ تھانے کا ہوتا ہے، کچہری کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہو گیا اور مقامی عدالت ہو گئی۔ یہ وہ 2-3 ادارے ہیں سرکاری مشینری کے، سرکاری نظام کے، کہ جو عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں آتے ہیں، عوام پر حکومت کی رٹ کو نافذ کرتے ہیں اور عوام اور حکومت کے درمیان ایک انٹرفیس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم جو کہ آج سے 10 برس قبل منظور کی گئی، اس کے بعد یہ تینوں معاملات جس کے اندر کچہری، تھانہ اور ڈپٹی کمشنر کا دفتر، یہ خالصتاً اور مکمل طور پر صوبائی معاملہ قرار پا گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی ہے، صوبائی حکومت کے پاس فائنینشیل اختیار بھی ہے، اور صوبائی حکومت کے پاس پولیٹیکل اختیار بھی ہے کہ وہ جی بالکل لا اینڈ آرڈر بھی، پولیٹیکل اختیار بھی رکھتے ہیں اور قانونی اختیار بھی رکھتے ہیں اپنے صوبے کو مینیج کرنے کا۔ ایسے میں اب یہ سوال پہلی مرتبہ اس لیے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ کرونا وبا آنے کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک پیج یا ایک پچ کے اوپر کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ سندھ کی صوبائی حکومت خاصی پرو ایکٹیو رہی اور اس کی ریکگنیشن بھی اس کو ملی ہے، میڈیا پر بھی، بین الاقوامی میڈیا پر بھی، کہ کرونا کے حوالے سے اس وقت کہ جب بظاہر وفاقی حکومت تذبذب کا شکار نظر آتی تھی، سندھ حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب فرنٹ پہ آئے اور انہوں نے آ کر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، تعلیمی ادارے بند کرنے سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اس سارے نظام کو بہت قریب سے دیکھ بھی رہی ہے اور فیس بھی کر رہی ہے، وہ اپنی ریزرویشنز کو سامنے لے کر آئیں۔ نصرت واحد صاحبہ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں اگر تو؟ دیکھیں، یہ اس وقت جو ہے چینج کی اگر بات کی جا رہی ہے 18ویں ترمیم کی، تو وہ پیچھے 10 سال کی ہسٹری ہے ہمارے پاس کہ جب صوبوں کو اختیارات دیے گئے اور ان کو آلموسٹ مختار کل بنایا گیا کہ آپ کو یہ پیسہ مل رہا ہے، آپ اس سے اپنے صوبے کی حالت کو بہتر کریں۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان صوبوں نے یا کسی بھی صوبے نے ایسا کیا کیا، وہ پیسہ جو دیا گیا تھا وہ کتنا صوبے میں استعمال ہوا اور کتنا غبن ہوا۔ میں تو یہی کہوں گی غبن کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ پیسہ کہاں گیا، کس طرح استعمال ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب ایک آپ کے پاس 10 سال کی ہسٹری ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پیسہ اس کام میں استعمال نہیں ہو رہا جس کام کے لیے دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ فیڈرل حکومت کا حق بنتا ہے۔ نصرت واحد صاحبہ، آپ نے غبن کا لفظ استعمال کیا، کیا پاکستان کی کسی عدالت میں تاحال یہ بات ثابت ہو سکی ہے کہ کسی صوبائی حکومت نے غبن کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ میں اس میں نہیں کہہ رہی کہ غبن کر لیا خدا نخواستہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا گیا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ جن ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہ پیسہ دیا گیا، جن عوام کے لیے وہ پیسہ دیا گیا کہ وہاں پہ لگایا جائے، آپ دیکھ لیں جا کے، میں اب انٹیریئر سندھ نہیں کہنا چاہتی، سندھ کے مختلف شہروں میں جا کے آپ اگر دیکھ لیں
تو آپ کو پتہ چلے گا وہ غربت، وہ تمام چیزیں جو آپ نے پوری دنیا میں شاید نہ دیکھی ہوں، کہ آپ کو وہاں پہ اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے جو اوریجنلی کالا رنگ نہیں ہوتا. وہ کیوں ہے؟ وہ ہیپیٹائٹس سی ہے. وہ نمک کا پانی پی پی کے وہ بیمار اتنے پڑ چکے ہیں کہ ان کا اوریجنل کمپلیکشن، اوریجنل چیزیں ختم ہو گئی ہیں. تو وہ ان کی بہبود کے لیے وہ پیسہ دیا گیا جو کہ عوام کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. ان کو پینے کا صاف پانی دیا جاتا ہے جو بیسک نیڈ ہے. تعلیم اور باقی چیزیں گھر ور تو بہت دور کی بات ہے، کم از کم ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی، لیکن وہ سب بھی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کروڑوں اور اربوں روپے دیے گئے لیکن وہ کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اب یہ فیڈرل حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ فیسلٹی ان سے واپس لے اور خود وہ اس پیسے کو استعمال کرے جہاں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. بڑے واضح الفاظ میں بات کہہ دی آپ نے. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، دو باتوں کا کوئک جواب چاہیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب صوبائی حکومتوں نے غبن کر لیا پیسوں کا، تو گو کہ ابھی کسی عدالت میں بہرحال بات ثابت نہیں ہوئی. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اب وفاقی حکومت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ پیسے خود براہ راست صوبے کے عوام پر خرچ کرے. کیا کہیں انہوں نے یہ کہا کہ عدالتوں میں کیا ثابت ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں پہ اعتماد نہیں، انہی عدالتوں پہ جن کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے دھرنے دیے، جن کے چہروں پہ شلواریں اور کپڑے ٹانگے گئے، انہی عدالتیں کہتے تھے کہ ہمیں انصاف دیں. لیکن آج ان عدالتوں پر یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کس طرح لیا گیا اور کس طرح نواز کو باہر بھیجا گیا. جی ڈاکٹر صاحبہ جاری رکھیے آپ اپنی گفتگو. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی. اتنی دیر بات کی لیکن میں نے ان کے بیچ میں بات نہیں کی. جب میں اپنی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ جو ہے وہ بات. جی ڈاکٹر شاہدہ رحمانی ہم سن رہے ہیں، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. ہاں بالکل، آپ بھی کوشش کریں کہ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں. میرا لہجہ بدتمیز نہیں ہوتا کبھی بھی. ان لوگوں کے پاس سوائے کرپشن کے الزام لگانے کے، سوائے اس طرح کے الزامات لگانے کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ تمام کرپٹ لوگ ان کی کیبنٹ میں بیٹھے رہے. آپ نے دیکھا تمام چور جو سرٹیفائڈ چور ہیں وہ ان کے صفوں میں بیٹھے ہوئے. اب تو ان کی اپنی تحقیقاتی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ چینی چور کون ہے، گندم چور کون ہے، دوائیں چور کون ہے. ماسک حتیٰ کہ وہ جو آپ کرونا کے اندر ماسک آئے اس کے اندر بھی چوریاں شروع ہو گئے. وہ سارے الزامات نہیں لگے، وہ سب چیزیں ثابت ہیں. تو ان چوروں کو پروٹیکشن دینے کے لیے تاکہ لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جائے. اور آپ اس وقت 18th امینڈمنٹ کی بالکل ابھی جو میرے بھائی جو بیٹھے ہیں انہوں نے صحیح کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. آپ کے پاس ابھی تو آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگ ریزائن کر رہے ہیں. آپ کی پالیسیاں ناقص پالیسیوں سے عوام کے جو معیشت کا اس وقت جو معیشت کا جنازہ نکلا ہے، جو اس وقت عوام کرونا کے اندر جو پرائم منسٹر ان کی لاشیں دیکھنے کا خواہش مند ہے. آپ خود سوچیں کہ جن کی کارکردگی ہے انہوں نے تو اپنی صفوں میں چوروں کو بٹھایا ہوا ہے، یہ دوسروں کو چور. 18th امینڈمنٹ کے خاتمے کا خواب جو ہے کبھی بھی پورا نہیں ہوگا کہ یہ ختم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیپلز پارٹی نے جو تاریخی جو قائد اعظم کے خواب کو جو 14 لقات کے اندر صوبائی خود مختاری تھی اس کو ہم نے پورا کیا، ہمیں یہ فخر ہے. وہ آج اس کے اختیار ملے گا. آپ نے دیکھا کہ سندھ جو ہے سب سے بازو لے کے گیا، عالمی سطح پر سندھ کے اقدامات کو سراہ گیا. اگر آپ کے پیچھے لگے رہتے تو جس طرح آج پنجاب جو ہے سب سے زیادہ کورونا کے اندر ہائی اس میں جا رہا ہے، اور اسی طرح KPK کے اندر کورونا جس طرح پھیل رہا ہے، آپ کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے. آپ نے تو کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیا. امریکہ میں ہم ہیں، اسپین میں بھی ہمیں دے رہے ہیں عوام کا دنیا بھر کی بات کی. آپ آسٹریلیا چلے ہیں، انگلینڈ چلے ہیں، ہر جگہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہاں کا پرائم منسٹر بھیک مانگنے سے فرصت نہیں ہے، وہ ہر وقت کشکول لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی شوکت خانم کے نام کے مانگا جا رہا ہے، کبھی عوام اگر ہم کھا گئے تو اب تو اربوں روپے کی جو ڈیلی کرپشن ہو رہی تھی وہ بھی بچ گیا میری بہن، وہ بھی بچ گیا. جو آپ لوگوں نے الزام لگائے تھے سب کو جیلوں میں بند کر کے آپ نے نکال لیا. آپ کا پیسہ ہی پیسہ ہے. آپ کس بات کے لیے آپ چندے مانگ رہے ہیں؟ آپ کی حکومت میں 2 سال سے بیٹھ کے اس ملک کو لوٹ کے کنگال کر دیا، اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہا. آج بھی جو ہے کشکول لے کے وزیر اعظم، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے مانگنا، وہ اسی لیے وہ آج مانگتے پھر رہے ہیں. کون سا ریلیف دیا انہوں نے عوام کو؟ کیا دیا عوام کو ریلیف؟ جو DISP کا پروگرام تھا اس کے نام پر جو پیسے دیے جا رہے تو اس کو انہوں نے احساس کر کے دینا شروع کر دیا. اس کا بھی وہ حساب نہیں دینا چاہ رہے کیونکہ وہ بہت ساری پیچیدگیاں، بہت سارے نام آ جائیں گے، کیونکہ کہیں سواد کے اندر بھر کے دے دیا، کہیں اپنے اپنے حلقوں کو نوازا گیا، اپنے لوگوں کو بنایا گیا، اپنے لوگوں کے اوپر ٹائیگر فورس بنائی گئی. اس وقت ٹائیگر فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ اور پھر پرائم منسٹر نے خود کہا کہ جی آپ اپنے حلقے مضبوط کریں، ہم آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. یہی تو ٹائم ہے جب عوام کورونا سے لڑ رہی ہے، آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں.
خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے, اس وقت لڑنے کا ٹائم نہیں, اس وقت ایز اے نیشن ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہے اتنی بڑی. جی نصرت واحد صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود. تو آپ لوگ چیمپئن ہیں عمران خان کے بعد سے, آپ یہ واجب وزیر اعظم ہیں کہ آپ ان کی تمام پرانی کلپ لگا کے چلا. نصرت واحد صاحبہ سن سکتی ہیں ہمیں, کچھ کہنا چاہیں گی, کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کے اٹھائے ہوئے نکات پر؟ آخری سنٹنس تھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ سارے غدر مچا کے یہ چلے گئے, سارا کچھ لوٹ لاٹ کے یہ چلے گئے. نہیں چلے تو کہیں بھی نہیں گئے جناب, سندھ میں حکومت ہے ان کی. ہم ہیں, بالکل ہیں, لیکن 2 سال میں کوئی دنیا نہیں پلٹ سکتی. 2 سال میں جن حالات میں حکومت ملی, پھر آپ کہیں گے کہ آپ یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کی باتیں آپ لوگوں کو مبارک. جی نصرت واحد صاحبہ جاری رکھیے. یہ جی آپ کا خیال ہے یہ کہ ہمارے لوگ لوٹ رہے ہیں, جو لوگ لوٹ رہے ہیں ان سب کو پکڑا جائے, ان سب کو پکڑا جائے, سب کو سزائیں ملیں گی. ناظرین اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد جناب متین حیدر صاحب. متین حیدر صاحب, اب تازہ ترین جو صورتحال ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مشاورت کا نتیجہ کیا نکلے گا ممکنہ طور پر, اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز فی الحال 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے موقف کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آ رہی؟ کیا وجہ لگتی ہے اس کی آپ کو؟ جی اس کے پس پردہ بھی ایک اور بڑی کہانی ہے, چونکہ ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو. اس کے پس پردہ کہانی مسلم لیگ نون کی قیادت کی لندن میں مقتدر شخصیات سے ہونے والی ملاقاتیں ہیں, اور انہی مقتدر شخصیات سے ملاقاتوں کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب سامنے آئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جو تمام تر اشارے آ رہے ہیں, گرین سگنل آ رہے ہیں, وہ کس طرف سے آ رہے ہیں؟ تو یقینی طور پہ اس ساری صورتحال میں مسلم لیگ نون, اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی کہتی ہے, ضرور ہے مسلم لیگ نون ڈیموکریٹک پارٹی ہے, لیکن فی الحال وہ اس معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم آہنگ, جس طرح آپ نے کہا, وہ ہوتی بھی نظر نہیں آتی. آپٹکس نظر نہیں آ رہے. جی بالکل آپٹکس نظر نہیں آ رہے, لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب نے کچھ رابطے بڑھائے, ان کو کنونس کیا, ان کو ان خطرات سے آگاہ کیا کہ اگر صوبوں کی خود مختاری کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے, اگر یہ ان کو شہباز شریف کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے تو امکانات ہیں اس کے کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے. لیکن فی الحال چونکہ وہ خود اپنا ایک سیف پیسج لے کے آئے ہیں, اس لیے فی الحال وہ اپنے جو معاملات ہیں مقتدر شخصیات کے ساتھ, اقتدار کے ایوان کے ساتھ, ان کے جو پس پردہ جو معاملات طے پائے ہیں, فی الحال ان کو وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. اچھا, یعنی ان کے لیے ترجیحات ان کی جو ہیں وہ تھوڑی سی سے مختلف. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, کوئی کامنٹ مجھے چاہیے اس کے اوپر آپ کا. آئی ہوپ یو کین ہیئر می لاؤڈ اینڈ کلیئر. سوال جو بھی متین حیدر صاحب نے وضاحت دی, وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہم آہنگ اور ہم آواز نظر نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے فی الحال 18ویں آئینی ترمیم کے دفاع اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ کے حوالے سے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب کو ضروری لگا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ قائم کیا تاکہ وہ اپنی آواز میں ان کی آواز کو شامل کر کے اور زیادہ توانا کر سکیں. تو نون لیگ کا کیا رسپانس ہے؟ کیا نون لیگ سے آپ کی 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطے میں ہیں, اور میں نون ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں اور سے رابطہ کریں گے, اور امید ہے کہ پی ایم ایل این بھی, کیونکہ اس وقت ہی ہمارے ساتھ تھی جب یہ 18 کے, اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپوزیشن جو ہے متحد ہوں گے اس مسئلے پہ, کیونکہ یہ تمام صوبوں کا, ملک کا, قوم کا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی نون لیگ سے ابھی اس سلسلے میں لیکن آپ کی کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہے کہ جس کو آپ میڈیا کے سامنے, عوام کے سامنے رکھ سکیں؟ جماعتوں سے رابطے جاری ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑی دیر میں یہ بھی خبر آ جائے گی کہ ان سے بھی رابطہ ہوا ہے, اور وہاں سے بھی جو جواب ملے گا وہ خبر. اچھا, بہت اچھا آپ نے یہ بات کور کر دی ہے. نصرت واحد صاحبہ, ایک دفعہ پھر آپ کی طرف. پاکستان مسلم لیگ نواز تاحال 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیا معاملہ ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ درپردہ رابطہ کاری چل رہی ہے ایسی جس کی طرف اشارہ متین حیدر صاحب نے کیا؟ تصدیق کیجیے گا اس بات کی.
دیکھیں ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن جس طرح وہ آئے ہیں اس وقت یہاں پہ تو ان کو کسی نے شیورٹی دلائی تھی کہ کوئی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس لیے آپ آ جائیے، تو وہ یعنی آپ اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ان کو شیورٹی دلائی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے خاموش رہنا ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک ڈیل کے نتیجے میں آئی ہیں. اچھا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاموشی رکھے گی؟ موسٹ پروبیبلی خاموشی رہیں گے وہ. اچھا، I'm not confirmed. اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو پھر اس موقف کو تقویت ملے گی کہ وہ پیپلز پارٹی سے کچھ مختلف سوچ رہے ہیں اس حوالے سے. متین حیدر صاحب کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے اس سارے معاملے کو؟ جی کنکلوڈ اس کو ایسے کریں گے کہ فی الحال جس طرح کہ میں نے ابتدائیے میں بتایا کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی حکومت کے لیے فوری طور پہ 18ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم لانا، جسے کہتے ہیں اپ ہل ٹاسک، بہت مشکل ہوگا. تمام تر سیاسی قوتوں کو ضروری نہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون شاید اس پہ خاموشی اختیار کر جائے، لیکن رابطے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کھل کے اس کی مخالفت بھی کر سکتی ہے اس میں مزید ترامیم لانے کی. تو مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی دیگر کئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جو جمہوری قوتیں کہلاتی ہیں، اگرچہ کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ہیں کچھ پارٹیز، لیکن 18ویں آئینی ترمیم چونکہ رضا صاحب یہ جب پاس میں جب لائی گئی تھی تو اتفاق رائے سے لائی گئی تھی، تو اس لیے فوری طور پہ اس کو ختم کرنا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. اگر انہوں نے کوئی بلڈوزنگ کرنے کی کوشش کی تو سیاسی ماحول تلخ ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہلہ گلہ ہنگامے کا ماحول دوبارہ پلٹ سکتا ہے. اچھا، یعنی صورتحال یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کی جو ڈائنامکس ہیں اس کی وجہ سے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی اور وفاق کی ریلیشن شپ کی وجہ سے اب پکچر تو سب کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے. وفاق کو بھی پوری طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں ان کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور یقیناً ان لیمیٹیشنز کو وہ بہت ہی پازیٹیو انداز سے شاید وفاق نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس وقت جو آئینی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جو نمبر گیم ہے وہ اہم ترین اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے آپ کو ایک سرٹن نمبر چاہیے ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے بغیر ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. اور اس معاملے میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ممکنہ طور پر ایک ایسی ہائپوتھیسس کے اوپر کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے لیے یقینی طور پر ان کو 2/3 اکثریت درکار ہوگی. کیا پارلیمان کے موجودہ نمبرز میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ممکن ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا واضح سوال ہے، اور شاید اس کا جواب بھی اتنا ہی واضح ہے. لیکن اگر 2 بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی سی بھی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمان کی اکٹھی ہو جائیں تو یقینی طور پر پھر ان کی جو مشترکہ عددی طاقت ہے وہ شاید 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ سکتی ہے. تو ابھی بہت سا سسپینس اس معاملے میں باقی ہے. آنے والے دنوں میں یقینی طور پر انفولڈ ہوں گی بہت ساری چیزیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 بڑی جماعتیں مل کے 2/3 اکثریت کی طرف بڑھ جائیں. میں اس پر آخری کوئک کامنٹ اپنے دونوں معزز اراکین اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان تحریک انصاف کی لینا چاہوں گا گفتگو کے خاتمے سے پہلے. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی، کوئی کامنٹ آن مائی لاسٹ کنکلوزیو کوسچن؟ ڈاکٹر دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس طریقے سے ناممکن ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو اس وقت جبکہ ہم پوری قوم پوری دنیا جو ہے کورونا جیسے مہلک وبا سے لڑ رہی ہے، اس موقع پہ اس ایشو کو چھیڑنا، اس ایشو کے اوپر بات کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نامناسب وقت ہے. اور اسی طریقے سے 18th امینڈمنٹ پہ ہم نے کہہ دیا کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد ہوں گی اور یہ وقت ثابت کر دے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر مکمل کرنا ہوگا. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس دوران اپنا بہت خیال رکھیں اور کورونا سے احتیاط جاری رکھیں. جی پاکستان کے لیے.